أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. صدق الله العظيم. اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ کی اس آیت کے اندر اشہر حرم کے بارے میں، ان مہینوں کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے جن مہینوں میں جہاد کرنا، قتال کرنا جو ہے وہ غلط سمجھا جاتا تھا، غلط تصور کیا جاتا تھا، حتیٰ کہ مشرکین مکہ جو ہے وہ بھی ان مہینوں میں قتال نہیں کرتے تھے، لڑائی جھگڑا نہیں کرتے تھے۔ ہاں، ان کے جو بڑے سردار تھے، اگر کسی کو لڑائی یا جھگڑا کرنا ہوتا تھا تو وہ مہینے کا نام ہی چینج کر دیتا تھا، وہ مہینے کا نام ہی چینج کر دیتا تھا۔ تو حضرت عبداللہ ابن جحش رضی اللہ عنہ کا واقعہ ہے یہاں پر، جس پر مشرکین مکہ نے اعتراض کیا اور اسی پر اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن کی آیت نازل فرمائی۔ عبداللہ ابن جحش رضی اللہ عنہ انہوں نے جمادی الاولیٰ، انہیں پتہ نہیں چلا کہ جمادی الاولیٰ کا آخری دن ہے یا رجب کا مہینہ شروع ہوا ہے، تو انہوں نے مشرکین کے ایک لشکر کو دیکھا اور ان پر حملہ کر دیا، اور ابن الحضرمی اس میں مارا گیا، اور صحابہ کی یہ جماعت وہاں سے واپس لوٹی تو مشرکین مکہ نے مسلمانوں پر اعتراض کرنا شروع کر دیا کہ دیکھو انہوں نے حرمت والے مہینوں میں لڑائی اور قتل بھی کیا، لڑائی بھی کی اور قتل بھی کیا۔ اس بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ۔ اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ حرمت والے مہینے جو 4 ہیں اس میں جہاد کرنا، لڑائی کے بارے میں آپ سے یہ سوال جواب کر رہے ہیں۔ ان کو کہہ دو کہ ہاں وہ بھی بڑے ہیں، لیکن وصد عن سبیل اللہ وکفر بہ والمسجد الحرام واخراج اہلہ منہ اکبر عند اللہ۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں لوگوں کو چلنا، جو لوگوں کے اللہ تعالیٰ کے راستے میں چل رہے ہیں ان کو روکنا، اور اسی طرح پھر اللہ کی ذات پر کفر کرنا اور اللہ کی ذات کا انکار کرنا، اللہ کو نہ ماننا، اور اسی طرح مسجد حرام میں آنے والے لوگوں کو روکنا اور ان کو بھی مسجد حرام میں نہ آنے دینا، اور طرح طرح کی باتیں ان کو کہنا کہ جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مشرکین مکہ کے ایک بہت بڑی جماعت تھی، گروہ تھا، حج کے دنوں میں وہ باہر راستوں پر جا کر بیٹھ جایا کرتے تھے اور وہاں بیٹھ کر کہتے تھے کہ مکہ میں ایک آدمی ہے جس کا نام محمد ہے، اس کی بات کبھی نہ ماننا، وہ اس طرح ہے، نعوذ باللہ وہ اس طرح ہے، اور غلط سلط باتیں کرتے تھے اور انہیں وہیں سے واپسی بھیج دیتے تھے، پیسے دے کر، مال و دولت دے کر، کہ ایسا نہ ہو کہ یہ مکہ میں داخل ہو جائیں اور نعوذ باللہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر ایمان لے آئے۔ یہ ان کا کہنا تھا، مشرکین مکہ کا کہنا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ چیزیں اس سے بھی بڑھ کر ہیں، اللہ کو نہ ماننا، یہ اشہر حرم جو ہے، جن مہینوں جو حرمت والے مہینے جانے جاتے تھے ان کے نزدیک، ان سے بھی بڑھ کر ہے کہ اللہ کو نہ مانا جائے، اللہ پر ایمان نہ لایا جائے اور اللہ کے راستے میں نکلنے والوں کو روکا جائے، اور اسی طرح مسجد حرام میں آنے والوں کو راستے میں روکا جائے، اور پھر اس سے بھی بڑھ کر اخراج منہ اہلہ منہ اکبر عند اللہ،
اور پھر وہاں پر جو نکالا مسلمانوں کو ہجرت پر جو مجبور کیا، یہ جو ہجرت کرنا، یہ نکالنا مسلمانوں کا وہاں سے مکہ سے، یہ تو اس سے بھی بڑھ کر ہے، یہ تو اس سے بھی بڑھ کر ہے۔ والفتنة اکبر من القتل، اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ تم کہہ رہے ہو کہ حرمت والے مہینوں میں انہوں نے قتل کیا، اور فتنہ جو تم لوگوں کے درمیان پھیلا رہے ہو، جو تم فساد پھیلا رہے ہو معاشرے کے اندر، جو تم بگاڑ پیدا کر رہے ہو اس کائنات کے اندر، یہ بگاڑ پیدا کرنا، یہ فساد پیدا کرنا، کس طرح آج مسلمانوں کے درمیان فساد ہی فساد پھیلایا ہوا ہے، کس طرح مسلمان ایک دوسرے کی ہی دست و گریباں ہیں، ایک دوسرے کے ہی پیچھے لگے ہوئے ہیں، وہ اس کو برا بھلا کہہ رہا ہے، وہ اس کو برا بھلا کہہ رہا ہے۔ مولویوں میں بھی اسی طرح ہے، اور اسی طرح سیاست میں بھی اسی طرح ہے۔ اگر کوئی تھوڑا سا بڑا ہے، اگر کسی نے کچھ کہہ دیا تو بجائے اس کے کہ صبر کیا جائے، بجائے اس کے کہ اس گھونٹ کو کڑوے گھونٹ کو پیا جائے، وہ اس کے بارے میں غلط کہنے لگ جاتا ہے۔ ایک جماعت نے اگر کسی دوسری جماعت کے کسی قائد کو کچھ کہہ دیا تو وہ پوری کی پوری جماعت اس کے مخالف ہو جاتی ہے۔ یہ کیا چل رہا ہے؟ یہ سارا کا سارا بگاڑ، یہ سارا کا سارا فساد ہمارے درمیان کیوں ہے؟ اور کیوں ہے یہ فساد؟ ہم کیوں ایک نہیں ہوتے؟ ہمارا قرآن بھی ایک ہے، ہماری کتاب بھی ایک ہے، ہمارا رسول بھی ایک ہے، ہمارا اللہ بھی ایک ہے۔ جب یہ سارا کچھ ہمارا ایک ہی ہے، اور پھر کیوں ہم الگ الگ جماعتوں میں بٹے ہوئے ہیں؟ اور پھر کیوں ہم اتحاد قائم نہیں کرتے؟ اور سیاست میں بھی تو یہی سب چل رہا ہے، اور باقی ساری چیزوں کے اندر بھی یہی سب چل رہا ہے۔ وہ کون سا دن آئے گا جب ہم آپس میں محبتیں بانٹیں گے؟ وہ کون سا دن آئے گا جب ہم آپس میں اتحاد قائم کریں گے؟ ہمیں اتحاد قائم کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا والفتنة اکبر من القتل، اور فتنہ برپا کرنا یہ قتل سے بھی بڑا گناہ ہے، یہ قتل سے بھی بڑا گناہ ہے۔ وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا، پھر میرا اللہ کہہ رہا ہے یہ کافر جتنے بھی ہیں، وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ، یہ آپ سے مسلسل لڑتے رہیں گے، مسلسل لڑتے رہیں گے۔ یہ آیت نہ جانے کب ہمیں سمجھ میں آئے گی، یہ آیت نہ جانے کب ہم سمجھ میں آئے گی۔ آج کا مسلمان پٹ رہا ہے، آج کا مسلمان پٹ رہا ہے، آج کا مسلمان ذلت و رسوائی کا شکار ہے، ظلم کا شکار ہے، سارے کے سارے اس چیز کا شکار ہے۔ اس آیت کی طرف دھیان نہیں جاتا۔ وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا، وہ تو صحابہ کرام تھے، وہ تو صحابہ کرام تھے۔ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا کہ صحابہ کرام اپنے دین سے پھرنے والے ہوں گے، صحابہ کرام اپنے دین کو چھوڑنے والے ہوں گے، اپنے محبوب نبی کو چھوڑنے والے ہوں گے۔ لیکن آیت دیکھو کیا کہہ رہی ہے کہ یہ آپ سے لڑتے رہیں گے، لڑتے رہیں گے، یہ آپ کو قتل کرتے رہیں گے، یہاں تک کہ تم ایمان کو چھوڑ کر ان کے دین کو نہ اپنا لو، ایمان کو چھوڑ کر ان کے دین کو نہ اپنا لو۔ ان استطاعوا، جتنی بھی ان کے اندر طاقت ہے وہ ساری کی ساری طاقت تمہارے اوپر صرف کر دیں گے۔ ہو رہی ہے کافر جتنے بھی ہیں ان کے سب سے بڑی کوشش یہی ہوتی ہے کہ ان کو ایمان سے ہٹا دیا جائے، ان کو ایمان سے پھیر دیا جائے۔ یہ ایک اللہ کو نہ مانے، اللہ کے رسول کو نہ مانے، اللہ کی کتاب پر ایمان نہ لے کر آئیں، یہ یہاں سے ہٹ جائیں۔ جتنے بھی فرقہ باطلہ ہیں، جتنے بھی کفر کی جماعتیں ہیں، وہ ساری کے سارے اسی پر گامزن ہے۔ قادیانیوں کو لے لو یا کافروں کو، یہود و نصارہ کو لے لو، یہ سارے کے سارے اسی کے اوپر ہیں، یہ دین سے ہٹانے کے پیچھے ہیں۔ وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ پھر میرا اللہ کہہ رہا ہے کہ جس نے بھی اپنے ایمان کو چھوڑ دیا، اور جس نے بھی اللہ کے ایمان کو چھوڑ دیا، اللہ سے منہ موڑ لیا، دین اسلام کو چھوڑ دیا، اور وہ کفر کی حالت میں ہی مر گیا،
پھر وہ کفر کی حالت میں ہی مر گیا، فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، میرا اللہ کہہ رہا ہے پھر اس کے اعمال ضائع کر دیے جاتے ہیں، اچک لیے جاتے ہیں، ختم کر دیے جاتے ہیں، دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی۔ دنیا میں بھی اسے کوئی صلہ نہیں ملے گا ان کا، اور آخرت میں بھی اس کو کوئی صلہ نہیں ملے گا، اور اس کا ٹھکانہ آگ ہے۔ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور وہ ہمیشہ ہمیشہ اس آگ کے اندر رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان کی دولت سے نوازا ہے، دعا کیا کریں اللہ تعالیٰ ہمارا خاتمہ بھی ایمان کی ہی حالت میں فرمائے، ہمارے خاتمہ بھی ایمان کی ہی حالت میں ہو۔ دعا کیا کریں اللہ تعالیٰ ایمان پر ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا کیا کرو اللہ تعالیٰ ایمان کی موت، ایمان جیسی ایمان کی حالت میں کلمے کی موت اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اپنی رضا کے مطابق زندگی گزارنے والا بنائے۔ ہم کمزور ہیں، ہم بہت سے لوگوں کی حق تلفیاں کرتے ہیں، دعا کیا کریں اللہ تعالیٰ مجھے بھی سمجھ عطا فرمائے، آپ کو بھی سمجھ عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے دنیا اور آخرت میں سرخرو فرمائے، ذلت و رسوائی سے بچائے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی سمجھ عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔